لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خواہران سلام علیکم، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں موضوع درس قرآن کریم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ درس نمبر 5، اس کا PDF آپ سب کو بھیجا جا چکا ہے، بغور اس کا مطالعہ کریں اور اس میں سے سوالات بنانا نہ بھولیں۔ 10 سوالات بنا کے اسے ارسال فرمائیں، تو لہٰذا غور سے اس درس کو سنیں۔ قرآن کریم سے متعلق آج ہم پڑھیں گے تلاوت قرآن کریم کے بارے میں۔ قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، احادیث میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب۔ تو شروعات ہم کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالی قرآن پڑھنے والے کے دل کو منور کرتا ہے، مصیبتوں کو ان سے دور کرتا ہے، قیامت کی تاریکیوں سے اسے بچائے گا۔ قرآن پڑھنے والے کی عقل منور ہوتی ہے، اس کا دل حکمت سے بھر جاتا ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والے کے پاس سے شیطان بھاگتا ہے اور اس کے گھر سے فرار اختیار کرتا ہے۔ اس جملے پہ غور کریں کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، جہاں پہ خدا کا نام لیا جاتا ہے، اس گھر سے شیطان کس طرح سے فرار اختیار کرتا ہے۔ قرآن کریم سے دل اور گھر آباد ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کتاب صرف گھر میں رکھی رہ جائے اور وقتاً فوقتاً استعمال ہو، کہ کوئی سفر پہ جائے تو اس کے اوپر اس کا سایہ کر دے، وہ گزر جائے اور حفظ و امان میں قرآن کے چلا جائے۔ یا بیچ میں ایک افواہ بھی پھیلی ہوئی تھی کہ مصیبتیں آنے والی ہیں، نازل ہونے والی ہیں، تو جتنے لوگ ہیں تو فلاں عالم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ ایک سادہ کاغذ لیجئے، اہل خانہ کا نام لکھیے، اسے قرآن کے بیچوں بیچ رکھ دیجئے، تو اس سے وہ پورے سال محفوظ رہے گا، آفت بلاؤں سے، ہلاکت سے بچا رہے گا۔ تو خواہران یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ افواہ ہے، اور ان سب چیزوں پہ کبھی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ قرآن میں کسی کا نام رکھنے سے اس کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن کو پڑھنے سے اس کی خیر و برکت حاصل کی جا سکتی ہے، نہ کہ ہم نے قرآن میں نام لکھ کے رکھ دیا تو اب وہ انسان کہ جس کا نام لکھا ہے وہ حفظ و امان میں آ گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو قرآن کو پڑھ کے اپنے دلوں کو روشن اور منور کریے، قرآن کو پڑھ کے اپنے گھروں کو روشن اور منور کریے، قرآن کو پڑھ کے اس کی خیر و برکت کو حاصل کریے، نہ کہ اسے اپنے گھر میں سجا کے رکھے اور بس گاہے بگاہے صرف اس لیے نکالے کہ ہمارے اہل خانہ آباد رہیں، کہیں سفر پہ جا رہے تو سر کے اوپر سے گزار دیا، یا کسی دنیا سے جانے والے کے لیے پڑھ دیا 2-4 پیج، ایک آدھ سورہ یا ایک پارہ۔ تو صرف اتنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، اس کو اپنے ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کرنا ہے۔ تو خیر و برکت کس سے عام ہوتی ہے؟ قرآن سے۔ قرآن پڑھنے سے دل کے اندر خشوع و خضوع اور نفس کے اندر صفائی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا جب اللہ تعالیٰ کے سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، کہ قرآن پڑھنے کے بعد انسان کو دعا بھی مانگنی چاہیے۔ یہ کتاب، یہ پروردگار کی مقدس اور پاکیزہ کتاب جو ہم سب کے درمیان موجود ہے، یہ صرف اور صرف ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، کہ جس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس کی طرف نگاہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، تلاوت تو دور کی بات، جبکہ قرآن ایسی مقدس کتاب، ایسی باعظمت کتاب کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ان چیزوں کی طرف نگاہ کرنا یعنی دیکھنا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت میں شمار ہوتا ہے، کہ جب پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑے اور انسان اگر بے اختیار دعا مانگتا ہے تو پروردگار اس سے قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، محمد و آل محمد کو دیکھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ وہ قرآن ناطق تھے، قرآن ناطق ہیں اہل بیت علیہم السلام، اور ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت۔ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا،
کہ اپنے ماں باپ کو ایک پیار بھری نظر سے دیکھنا، محبت سے پر نظر سے دیکھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرے۔ اس کے بعد عالم دین کے چہرے کو دیکھنا، کہ جو عالم دین ہے، جو بزرگ فقیہ ہیں، کہ جن کے پاس علم کا خزانہ ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی طرف بغیر تلاوت کے بھی دیکھنا عبادت شمار کیا جاتا ہے، کہ ہم اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو بھی ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اب یہ نہیں کہ ہم صرف کتاب کو دیکھ دیکھ کے ثواب لیتے رہے، پڑھنے کی زحمت ہی نہ اٹھائیں، کہ ہم کتاب کھولیں نہ اسے پڑھیں نہ، اور بس ارے اللہ تو ایسے بھی ثواب دے دے گا، ہم نے بس قرآن کو دیکھ لیا۔ تو صرف دیکھ لینے سے ہی متفق نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان کو کہ بس ہم نے دیکھا تو ہم کو ثواب مل گیا۔ بے شک ثواب مل گیا، لیکن کیا ہے، آپ کا ثواب اس وقت 2 گنا ہو جائے گا جب آپ اسے تلاوت کریں گے۔ کئی گنا، 2 گنا نہیں بلکہ کئی گنا ثواب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ ایک مرتبہ رسول خدا کا گزر ایک قبرستان سے ہو رہا تھا، اور جاتے وقت صحابہ ساتھ میں تھے، تو قبرستان سے رسول خدا ایک قبر کے پاس سے گزرے اور کہا یہاں سے بس جلدی چلو، اور بہت تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو کہا کہ اب یہاں سے بہت آرام سے چلو۔ تو صحابہ حیران تھے، ہم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائی، جاتے وقت تو آپ نے کہا یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل چلو، اور واپسی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آرام سے اطمینان کے ساتھ چلو۔ تو کہا کہ اس وقت اس صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اور اس وقت جب ہم پلٹ کے آئے ہیں اور جب میں نے کہا کہ اطمینان سے چلو، تو اس وقت اس پہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آج اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ تو خواہران، کتنی باعظمت کتاب ہے، اور اس کے الفاظ، اس کی آیتیں کتنی برکت والی ہیں، کہ باپ کی قبر سے عذاب ہٹ گیا، کس لیے کہ اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو لہٰذا اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بس اس کو دیکھ لیا، اٹھا کے رکھ دیا ہم نے اور ہمارا کام ہو گیا، یا وہ پورے سال پڑھی رہی، جب کوئی دنیا سے گزرے گا تو نکال کے ایک آدھ پارہ پڑھ لیں گے اور بخش دیں گے۔ تو گاہے بگاہے، بس وقتاً فوقتاً نہیں، اس کو ڈیلی روٹین میں شامل رکھنا ضروری ہے۔ احادیث میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ہے کہ رسول خدا کا ارشاد ہوتا ہے، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کریم سے نورانی کرو، اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ کیونکہ ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ اپنی عبادتوں کے لیے عبادت خانے جایا کرتے تھے، اپنے گھر کو ویران رکھتے تھے، گھر میں عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور آج بھی ان کے یہاں یہی طریقہ کار ہے کہ وہ گھر میں عبادت نہ کر کے صرف اور صرف عبادت خانوں میں ہی جا کے عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کے یہاں پابندی بھی کہ جب تک ایک بچہ بالغ نہ ہو جائے، کہ ان کے یہاں سن بلوغ کیا ہے، 13 سال کی عمر، کہ جب بچہ بالغ ہوگا یعنی 13 سال کا جب ہوگا تو ہی وہ توریت کو ہاتھ لگا سکتا ہے، ورنہ تب تک وہ نجس ہے، کتاب کو ہاتھ لگانے کے لائق نہیں سمجھا جاتا۔ اور اسلام کتنا بہترین مذہب ہے کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ بچہ جب عقل و فہم والا ہے، جب چاہے جس عمر میں وہ اسے چھوئے اور اسے پڑھے۔ اللہ نے کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے کہ جب یہ 13 سال کا ہوگا، یہ 14 سال کا ہوگا، یا ایک لڑکی 9 سال کی ہوگی تو ہی وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ تو اتنا رحمانیت اور رحیمیت کا مذہب اور اتنی مقدس کتاب کہ پروردگار نے اس کے لیے عمر نہیں معین فرمائی کہ جب اتنی عمر کے ہوگے تو ہی اس کو پڑھ سکتے ہو، جیسے دوسری قوموں کے بارے میں کہ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس سے اپنے گھر کو نورانی کرو۔ کہ ان کا کیا طریقہ تھا، یہودی نصارہ نے اپنی عبادت خانوں میں کی، لیکن اپنے گھروں میں کچھ نہیں کرتے تھے۔ بس جس گھر میں زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں زیادہ خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان پہ
ستارے چمکتے ہیں۔ تو کتنی گہری بات ہے، کتنی گہرائی لیے ہوئے یہ جملہ ہے۔ بحوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 610 پہ کیا لکھا ہے کہ وہ گھر چمکتا ہے، اتنا نورانی ہوتا ہے کہ جیسے ہم زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں تو ستارے چمکتے ہیں، اسی طریقے سے وہ گھر چمکتے ہیں جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبح و شام تلاوت قرآن کریم سے غافل نہ ہونا، اس لیے کہ قرآن کریم مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور فحش اور منکرات سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ بحوالہ البرہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ حضرت امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہدایت کرتی ہے۔ اس کتاب یعنی کہ قرآن کریم میں اچھے اور برے دونوں کو بیان کر دیا گیا ہے، پس اچھائی کو لے لو تاکہ تم ہدایت پا سکو اور برائی کو چھوڑ دو تاکہ تم مقصد تک پہنچ سکو۔ بحوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 167 167۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں جو نوجوان مرد و عورت حالت جوانی میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم اس کے گوشت اور خون میں رچ بس جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ گمراہی کی طرف جانا چاہیں تو یہ قرآن انہیں گمراہی سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، لغزشوں سے روکتا ہے کہ اگر اس حالت میں کہ جب انسان اپنی زندگی موسٹلی یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے جو ہیں وہ زیادہ تر اپنا وقت فضول چیزوں میں گزار دیتے ہیں، یعنی برائی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اچھائی کی طرف کم۔ لیکن اگر اس حالت جوانی میں کہ جب اس کی صحت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا ذہن سب کچھ درست ہے اور ایسی حالت میں وہ اپنے ذہن، اپنی توانائی کو قرآن کی طرف موڑ دے تو قرآن اسے بدلے میں کیا دیتی؟ برائیوں سے روکتی ہے۔ قرآن ایسی مقدس کتاب اور وہ اس کے گوشت اور خون میں رچ بس جاتا ہے قرآن، اور اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے دن فرشتوں اور نیک بندوں کے ساتھ محشور کرے گا، اور قرآن کریم خود اس بندے کی موت کے لیے کہ اس بندے کی قیامت کے دن نگہبانی کرے گا کہ یہ قرآن ایسی مقدس کتاب کہ جس میں ہماری دنیاوی زندگی سے لے کر اخروی زندگی کہ جو موت کے بعد ہماری ہمیشہ باقی رہنے والی جو زندگی ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو دنیاوی سے لے کے اخروی تک سب کی خبریں دینے والی یہ مقدس کتاب ہے۔ بحوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603۔ تو سامعین، یہ رہا قرآن کریم کے بارے میں آج کا درس کہ ہم نے اس میں کیا سیکھا؟ تلاوت قرآن کریم اور قرآن کو دیکھنا عبادت احادیث کی روشنی میں، اور دوسرے اقوال کی بنا پہ ہم نے آج اس کا مطالعہ کیا کہ اس کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اس مقدس کتاب کو دیکھنے کا کیا ثواب ہے، جیسا کہ ہمارا سلسلہ درس چلتا رہا ہے۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب بغور مطالعہ کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ جو کچھ بھی بتایا جائے اس پہ عمل بھی کریں اور اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور جیسا کہ پہلے آپ سے کہا تھا کہ مطالعہ کے بعد 10 سوالات بنا کے ارسال فرمائیں، تو اس کام کو بھی آپ لوگ انجام دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔